نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا من پڑھے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ مریم کی آیت 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ اوپر بیان آ رہا ہے آیت 30 سے 33 تک، مگر چونکہ عنوان گفتگو کے طور پہ اس آیت کو لیا ہے اور اس کی تلاوت کی ہے، سو پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن، میری ولادت کے دن اور میری وفات کے دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا، جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ آج کی گفتگو اگرچہ ہماری معمولات کی گفتگو سے کچھ مختلف ہے، اسلام کے تصور رواداری اور اسلامی فکر کے عین مطابق آنے والے دن کرسچن مسیحی بھائی یا عیسائی کہہ لیجیے، وہ کرسمس کا تہوار منائیں گے۔ کرسمس کا تہوار عبارت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے سے۔
عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے سے۔ جس طرح پورے عالم اسلام میں رسول کونین سید الاولین والآخرین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ وثنا کی ولادت باسعادت پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول شریف کو، اور اہل ایمان عید میلاد النبی کو تمام عیدوں کی عید جانتے ہیں، اور اس خوشی کو پورے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، وارفتگی اور اس کے رسالت ماں کے ساتھ اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی توفیق، اپنی اپنی استعداد کے مطابق منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعینہ کرسچن کمیونٹی کرسمس کا تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہوئے اہل ایمان ایک دوسرے کو میلاد کی مبارک دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ عید میلاد کی مبارک دیتے ہیں، جائز امر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ رسول اعظام جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں ایک بڑا نام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جن پر انجیل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تورات نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام زبور نازل ہوئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بات سن لیں، کوئی صاحب ایمان جب تک تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان نہیں رکھتا، وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج عمرے کرے، صدقات و خیرات کرے، دنیا جہان کے جتنے چاہے نیک اعمال کرے، لیکن اگر کسی نبی یا رسول پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء و مرسلین میں سے، اولو العزم انبیاء اور مرسلین میں سے، سارے نیک اعمال کر لیے جائیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھا جائے، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر ایمان نہ رکھا جائے تو کوئی شخص مومن نہیں بنتا، صاحب ایمان نہیں بنتا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم مناتے ہیں یوم قائد اعظم، یوم اقبال، یوم غوث الاعظم، یوم بابا فرید الدین گنج شکر، یوم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علی حاضر قیاس۔ تمام اصحاب رسول، وہ سیدنا عمر ابوبکر صدیق ہو، عمر فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، حضرت مولانا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ہو، ازواج مطہرات
میں سے کوئی بھی ہو، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے کوئی بھی ہو، بلکہ آپ کے نواسوں نواسیوں میں سے کوئی بھی ہو، کیا ان کی ولادت کے جشن منائے جاتے ہیں کہ نہیں منائے جاتے؟ بتائیں جی، منائے جاتے ہیں کہ نہیں منائے جاتے؟ منائے جاتے ہیں۔ ان پر جیسے جیسے کسی کی عقیدت اور محبت کا سلسلہ ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دی جاتی ہیں، دی جاتی ہے نہیں دی جاتی؟ وہ سارا کچھ چھوڑ لیں، وہ سارا کچھ چھوڑ لیں، وہ سب بڑے اصحاب رسول، ائمہ کرام، اور یہ نظام کیا ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی سالگرہ نہیں مناتے؟ جی مناتے ہیں نا۔ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا عین اسلام ہے، تو کسی اور نبی یا رسول کا یوم ولادت منانا اس میں کیا کوئی قباحت ہے؟ جی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ قرآن حکیم نے جن کی ولادت کا ذکر تفصیل سے کیا، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، تو جن کی ولادت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں تمام انبیاء، تمام مرسلین، حتیٰ کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت سے بھی زیادہ کریں، اس دن کی خوشی منانا یا اس دن کی خوشی پر ہیپی کرسمس کہنا، کیا اس میں شرعاً کوئی قباحت ہو سکتی؟ اللہ جانے وہ کون بزرگ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر کیا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، کیا سوچ ہو سکتی ہے، وہ بڑے مختلف طرح کی چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا جتنے ہمارے کرسچن بھائی اس کے حقدار ہیں، اتنے ہم بھی ہیں، ہم بھی تو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ ہم پر اطاعت اور اتباع رسول کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے، کہ آپ کی بعثت کے بعد کسی اور نبی یا رسول ان کی اطاعت یا اتباع ہم پر واجب نہیں ہے، نہ صرف ہم پر نہیں بلکہ کسی پر نہیں۔ مگر اب دوسری طرف لے جائیں، آپ کی ولادت کی خوشی منانا، ہیپی کرسمس کہنا، اس میں تو کوئی قباحت نہیں، جائز۔ اب اگلی بات ہے کہ وہ کرسمس کا یہ تہوار اپنی دیگر مذہبی رسوم کے مطابق کیسے مناتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اب آ جائیں تھوڑا پیچھے، آیت 30 سورہ مریم، عیسیٰ علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اللہ نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، وجعلنی مبارکا
اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں جب تک زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور میں حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بیانیہ آئی ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ، مجھ پر سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھے موت آئے گی اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ تعالیٰ مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھا لے گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے، کلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، فرما کب رہے ہیں؟ جب ابھی بچے ہیں، جب ابھی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تفسیر کے ساتھ کیا۔ حضرت مریم کو جب بچے کی پیدائش کے حوالے سے جو ماؤں کو درد ہوتی ہے وہ درد ہوا، آپ بستی سے باہر گئیں، ایک کھجور کے تنے کے نیچے ٹیک لگائی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا۔ اب جس طرح کا اللہ تعالیٰ کا منظور تھا وہاں ٹھہری۔ جب بیٹے کی پیدائش کے بعد حضرت مریم اپنی بستی کی طرف آئیں، اب اس سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کے لیے پانی کے چشموں کا اور کھجوروں کا انتظام بھی کر دیا۔ قرآن نے اسے بیان کیا، قرآن نے اسے بیان کیا۔ پھر حضرت مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو کھانے پینے کا انتظام کیا تھا اس کے لیے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، تم کھاؤ اور پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، اور پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اسے اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی، آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب وہی مریم جب بستی میں آ گئی، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک بچے کو اپنی گود میں لیے آ رہی ہیں، تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، قرآن نے بیان کیا، انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگا دیا، بہتان لگا دیا اور کہنے لگے ہیں مریم یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی۔ آپ سمجھ گئے نا کہ انہوں نے کیسی باتیں کی ہوں گی، قرآن نے اتنا بیان کر دیا، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، تو اے مریم
تو یہ بیٹا کہاں سے لے آئی؟ قرآن نے کہا فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا ان لوگوں نے کیا ہم اس سے کس طرح بات کریں، یہ تو ابھی گوارے میں ہے، ماں کی گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ مگر پھر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا. آیت 30 سورہ مریم، قال انی عبداللہ، بچپن ہے، ماں کی گود میں ہے، چند دن عمر ہے. عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. وَآتَانِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اس نے مجھے کتاب عطا کیا اور مجھے نبی بنایا. آگے میں نے وہ آیات پڑھ دی. اب پھر اسی بات کی طرف آ رہے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، مجھ پر سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میری ولادت ہوئی. قرآن اسے بیان کر رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کے طور پہ بیان کر رہا ہے. تو جس دن کو عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے سلامتی والا قرار دیں، اگر اس دن کرسچن کمیونٹی کرسمس کا تہوار منائے، اسے ہیپی کرسمس کہنے میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں. میری بات سمجھ آئی؟ کوئی قباحت نہیں. ہمیں ان کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں. ہمیں اس چیز سے سروکار ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور ان کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے کسی بھی نبی کی یوم ولادت کو خوشی کے دن کے طور پر منا سکیں. یہ جمعے کا دن ہے. آقا علیہ السلام نے جمعے کو دن کو یوم عید بھی کہا ہے. یہ کیوں یوم عید ہے؟ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اس لیے یوم جمعہ یوم عید ہے. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر کسی نبی اور رسول ظاہر و اعلیٰ مقام مرتبے والے، ان کی ولادت کی خوشی منانا کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ اگر انبیاء و مرسلین میں سے نچلے درجے کے لوگ، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ ائمہ اعظام ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، وہ کوئی قومی نیشنل لیڈر ہے یا کوئی اپنا بچہ ہے، ان کی سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب یہ سارا کچھ جائز ہے اور درست ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر کرسچن کمیونٹی کو ہیپی کرسمس کہنا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی مبارکباد دینا، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں یہ بات دوبارہ میں عرض کر دوں، ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے. ہم ان کے عقیدہ تثلیث کو نہیں مانتے، تین خداؤں کا کوئی تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، مگر بات فقط اس قدر ہو رہی خوشی منانا، اس پر مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر پہلے بزرگوں میں سے کسی نے کسی طرح کی کوئی سختی بیان کی ہے، کوئی سخت موقف لیا ہے، تو وہ ممکن ہے اس وقت کے معروضی حالات میں
کچھ ایسی قباحتیں آ رہی ہوں کہ اہل ایمان کے ضیاء کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہو، تو علماء نے کوئی ایسے فتوے دیے اور ان پر شدت اور سختی اختیار کی۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ وگرنہ قرآن کا بیانیہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت تک کے لیے وہی رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔